الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت نہم کے تمام مختصر سوالات، اسی میں سے معروضی سوالات بھی حل ہو جائیں گے اور اسی میں سے جو ہے وہ تفصیلی سوالات بھی حل ہو جائیں گے۔ پیپر سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دفعہ کلاس نام جو اسلامیات کا پرچہ ہے وہ 100 نمبر کا ہوگا، جس میں 20 نمبر کی معروضی ہوگی اور 80 نمبر کا جو انشائیہ سوالات ہوں گے، جس میں مختصر اور تفصیلی سوالات ہوں گے۔ تو یہ کل جو ہے وہ آلموسٹ 253 مختصر سوالات ہیں۔ پہلا سوال، قرآن پاک کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ دوسرا سوال، قرآن کی 2 خصوصیات لکھیں۔ تیسرا سوال، قرآن پاک کا معجزہ کیا ہے؟ چوتھا سوال، قرآن پاک کے اعجاز کی دلیل کیا ہے؟ پانچواں سوال، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ چھٹا سوال، یہ جو سوالات ہیں میں نے جب کتاب آپ کو پڑھوائی تھی تو اس میں یہ سارے سوالات میں نے آپ کو بتائے تھے۔ چھٹا سوال، قرآن مجید کس کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے؟ ساتواں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کس چیز پر لکھا جاتا تھا؟ آٹھواں، قرآن پاک کی جمع و تدوین کے لیے کس صحابی کا انتخاب کیا گیا؟ نواں سوال، قرآن پاک کا تیار کردہ پہلا نسخہ حضرت حفصہ کی تحویل میں کیسے آیا؟ 10واں سوال، قرآن پاک کے نسخے کی نقلیں تیار کر کے صوبوں کو بھجوانے کی نوبت کب اور کیوں پیش آئی؟ 11واں سوال، قرآن مجید کا مختصر تعارف کروائیں۔ 12واں سوال، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ 13واں سوال، قرآن پاک قیامت تک کے لیے محفوظ کتاب ہے، وجہ بیان کریں۔ 14واں سوال، قرآن پاک کا اعجاز کیا ہے؟ 15واں سوال، عہد رسالت میں تدوین قرآن کی وضاحت کریں۔ 16واں سوال، قرآن پاک کا تیار کردہ پہلا نسخہ حضرت حفصہ کی تحویل میں کیسے آیا؟ یہاں سے کچھ سوالات ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ 24 تک۔ 25واں سوال، حدیث نبوی سے چھوٹوں پر رحم کرنے کو بیان کریں۔ 26واں سوال، چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا ادب کرنے کے متعلق حدیث بیان کریں۔ 27واں سوال، حدیث مبارک میں حلال و حرام کے بارے میں کیا حکم ہے؟ 28واں سوال، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ 29، صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ 30واں سوال، صلہ رحمی کے 2 فائدے لکھیں۔ 31 سوال، والدین کی نافرمانی کرنا کیسا فعل ہے؟ سوال نمبر 32، حدیث مبارک میں ماتحت کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ 33، حدیث میں غلام سے کون سا کام لینے سے منع کیا گیا ہے؟ 34 کوسچن، غلط فتویٰ پر عمل کرنے کا گناہ کس کے ذمہ ہوگا؟ 35واں سوال، مشورہ میں کون سا شخص خیانت کا مرتکب ہوتا ہے؟ 36، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے علم اور عمل کی دعا مانگتے تھے؟ نافع علم سے کیا مراد ہے؟ کون سا عمل جنت کی کامیابی کی ضمانت ہے؟ حدیث سے کیا مراد ہے؟ حضور نے عمدہ اخلاق والا کسے قرار دیا ہے؟ رزق حلال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شرعی اصطلاح میں حدیث کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کریں۔ اطاعت رسول کے حوالے سے قرآن میں کیا ارشاد ہے؟ حدیث نبوی کی ضرورت و اہمیت بیان کریں۔ عقیدہ توحید کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ عقیدہ توحید کی اہمیت بیان کریں۔ عقیدہ توحید کی اقسام بیان کریں۔ توحید الوہیت کی تعریف کریں۔ شرک کا معنی و مفہوم بیان کریں۔
توحید ربوبیت کی تعریف کریں۔ توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ شرک کے لغوی معنی کیا ہیں؟ شرک فی ذات سے کیا مراد ہے؟ الوہیت میں شرک کسے کہتے ہیں؟ صفات میں شرک کی وضاحت کریں۔ عقیدہ توحید انسان میں کون سی صفات پیدا کرتا ہے؟ رسالت کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ 59 نمبر کوشچن، رسالت کے ضرورت و اہمیت کو واضح کریں۔ ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی سی دو خصوصیات تحریر کریں۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ شریعت کے اصطلاح میں رسالت کسے کہتے ہیں؟ عقائد اسلام میں رسالت کا کون سا درجہ ہے؟ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ کن کی اطاعت کا حکم دیا ہے؟ قرآن کریم کی حفاظت کیوں ضروری تھی؟ کس خلیفہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد کیا؟ فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت بیان کریں۔ فرشتوں پر ایمان کے دو اثرات تحریر کریں۔ 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں۔ ملائکہ سے کیا مراد ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کون سا عقیدہ انسانی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے؟ وقت پر نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ 5 نمازیں ادا کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی مثال دی ہے؟ نماز کی فضیلت کے بارے میں 2 جملے لکھیں۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے 2 معاشرتی اثرات بیان کریں۔ نماز کی 2 شرائط تحریر کریں۔ نماز کی 3 خصوصیات بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کی کیا فضیلت بیان کی ہے؟ کن 2 نمازوں کی ادائیگی سے پوری رات قیام کا ثواب مل جاتا ہے؟ نماز سے انسان کو کیسے روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ کون سی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدگی کا درجہ پاتی ہے؟ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ صوم کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ روزے کے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ روزہ انسان کو پابندی وقت اور نظم و ضبط کا کس طرح درس دیتا ہے؟ رمضان المبارک میں کی جانے والی مالی عبادات کون سی ہیں؟ روزے کے کوئی سے 2 معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ شرعی اصطلاح میں روزوں سے کیا مراد ہے؟ روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ کس پر فرض ہوتا ہے؟ روزے کا تقاضا کیا ہے؟ کون سی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے؟ روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد کیا ہیں؟ روزہ دار میں کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں؟ فتح مکہ کا واقعہ کب پیش آیا؟ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ نائنٹی نائن، فتح مکہ کے موقع پر کون سے قریشی سرداروں نے اسلام قبول کیا؟ 100 نمبر کوسچن، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم نے صحابہ کو کیا ہدایات دی؟ نبی کریم نے بیت اللہ کی چابی کس کے سپرد فرمائی؟ غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری نے کتنے کفار کو واصل جہنم کیا؟ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت عباس بن عبد المطلب نے کس طرح مسلمانوں کو پکارا؟
غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم نے مسلمانوں میں حوصلہ پیدا کرنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو کیا مال غنیمت حاصل ہوا؟ وادی حنین کہاں ہے اور وہاں کون سے قبائل آباد تھے؟ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی کون سی ادا پسند نہ آئی؟ غزوہ حنین میں کس صحابی نے تنہا 30 مشرکوں کو قتل کیا؟ عام الوفود کا معنی اور مفہوم تحریر کریں۔ وفد عبد القیس کے بارے میں نبی کریم نے کون سی دعا فرمائی؟ وفد عبد القیس کے سردار نے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے کیا اہتمام کیا؟ وفد عبد القیس کے سردار کا نام لکھیں۔ وفد بنو تمیم کب اور کیوں مدینہ آیا؟ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد معاشرے میں کیا تبدیلی رونما ہوئی؟ نبی کریم نے وفد عبد القیس کی کون سی 2 خوبیوں کو پسند فرمایا؟ وفد عبد القیس نے حضور سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیسے کیا؟ وفد عبد القیس کے بارے میں حضور نے کیا خبر دی؟ وفد عبد القیس کا سردار کیسا آدمی تھا؟ وفد نجران نے مبالغے سے کیوں انکار کیا؟ وفد نجران کی آمد کی وجہ کیا تھی؟ وفد نجران کا کس طرح استقبال کیا گیا؟ وفد بنو تمیم اپنے ساتھ کن لوگوں کو لائے تھے؟ یہاں تک 120 سوال مکمل ہو گئے ہیں۔ آج جو ہے آپ اس طرح کریں کہ پہلے یہ 120 کوسچن تیار کریں، اس کے بعد آلموسٹ اتنے کوسچن اور رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے جو مختصر سوالات ہیں 120 ٹوٹل 253 یعنی 250 آپ سمجھیں 250 کل کوسچن ہیں، تو ان میں سے معروضی سوالات بھی حل ہو جائیں گے اور جو ہے اس کے علاوہ تفصیلی سوالات پورا پیپر حل ہو جائے گا۔ یہ والے کوسچن بینک آپ کے پاس آ گیا ہے، یہ کوسچن جب آپ کو پتہ ہوں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ پیپر حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔